وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميزان. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے گا جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. رب کریم کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور نبی پاک صاحب لولاک رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمدی مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ ناز کا صدقہ کہ ہم یہاں پہ ایک دفعہ پھر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. تھوڑی جی آواز نہ بڑھا دیں. ہفتہ وار روحانی اجتماع کا پروگرام ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ طویل خطاب کیا جائے. آج کی گفتگو میں چند ایک باتیں بیان کرنی ہیں. میں نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. فرمایا کہ اے ایمان والو کثیر گمانوں سے بچو. جو تمہارے ذہن میں گمان آتے ہیں نا ان سے بچا کرو. ہر وقت وہمی بنے رہنا، ہر وقت سوچتے ہی رہنا، ہر وقت فیوچر کی اپنا پریشانی میں مبتلا رہنا، ہر وقت کسی نہ کسی کی ٹو میں رہنا، ہر وقت کسی ترقی یافتہ شخص کی برائی سوچتے رہنا کہ کسی طریقے سے مجھے اس کی کوئی کھوج مل جائے. فرمایا برے گمانوں سے بچو. کیوں بچیں؟ فرمایا ان بعد الظن اثم. کچھ گلاں ایسیاں ہوندیاں نے جڑے تواڈے دماغاں چ آندیاں نے وہ گناہ ہوندی ہیں. بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ ولا تجسسوا، تجسس بھی نہ کیا کرو، ٹو میں نہ کسی کی پڑا کرو. ہمارے محلے کے 40 بندے ہیں تو 40 میں سے 35 تو کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. معاشرہ آج کل ڈپریشن کا شکار کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اگلے بندے کی کھوج میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اوپر سے نیچے آ جائے، زمانے میں یہ بدنام زمانہ کا لقب حاصل کر لے. تو فرمایا ولا تجسسوا،
مومنوں تمہارے لیے آرڈر یہ ہے کہ تم کسی کی ٹو میں مت پڑو۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ کوئی بھی پسند نہیں نہ کرتا کہ میں اپنے اس بھائی کا گوشت کھاؤں جو مر چکا ہے، مردار کا گوشت کیسے کھاؤں؟ فرمایا اس کا گوشت کھانے سے مطلب کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو کہا کہ جب بھی تم نے افطاری کرنی ہے نا مجھ سے پوچھ کے کرنی، جب بھی تم نے افطاری کرنی ہے مجھ سے پوچھ کے کرنی۔ تو افطاری کا وقت ہوا تو ایک صحابی آئے تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں افطاری کرنی۔ فرمایا اجازت ہے کر لو۔ دوسرا بندہ آیا کہا افطاری کرنی ہے اجازت دیں، آپ نے کہا اجازت ہے کر لو۔ تیسرا بندہ آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں پردے میں کھڑی ہیں سامنے آنے سے شرماتی، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اجازت عطا فرمائے ہم نے بھی افطاری کرنی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کس بات کی افطاری کرنا چاہتی؟ انہوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ افطاری تو ہوتی ہے کہ روزہ رکھا ہو تو افطار کر لیا جائے۔ میرے دھیان کرو ذرا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ افطاری تو اس بات کی ہوتی ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہو۔ نبی پاک فرمانے لگے انہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کو کہا جاؤ وہ عورتیں کھڑی ہیں انہیں جا کے کہو الٹی کر دیں، جب الٹی کریں گی تو اندر سے خون کا لوتھڑا نکلے گا، ٹکڑا نکلے گا۔ جب وہ گئے تو جا کے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یوں فرمایا کہ گوشت کا ایک لوتھڑا نکلے گا الٹی کرو۔ جب الٹی کی تو واقعی ان کے منہ سے گوشت کا ایک خون کا لوتھڑا نکلا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو آگے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ لوتھڑا نکلا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں سارا دن بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کیا کرتی تھی، تو یہ ایسے ہی تھا جیسے مردار کا گوشت کھاتی تھی۔ آج کا ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی غیبت کے متعلقہ ہے۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے باطنی، ہر عام خاص مولوی ہوں، سیاستدان ہوں، وکلاء ہوں، طلباء ہوں، اب ہر بندہ اسی میں مبتلا ہے۔ یعنی جب بھی کس مجلس سجنی ہے پہلے ہوتا تھا امام اعظم کی مجلس سجدی تھی تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے۔ اب مجلس سجدی ہے تو کسی کی عزت اچھالی جاتی، کسی کے بارے میں اپنا برا گمان پیش کیا جاتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی وہمی بات کر دی جاتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود غیبت کی تعریف کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ حل تدرون ما الغیبہ، صحابہ جانتے ہو یہ غیبت کیا ہوتی؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ عرض کرنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے۔ صحابہ کا دیکھیں کتنا سچا سا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ نہیں کہا اللہ اعلم، حدیث میں الفاظ ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی جانتے۔ تو فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، فرمایا اے صحابہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی پشت کے پیچھے اس کا ذکر ایسے کرو کہ وہ اس کو ناپسند لگے، اس کا کوئی عیب بیان کر رہے ہو، اس کی کوئی ایسی بری خصلت بیان کر رہے ہو کہ جو اس کو ناپسند لگتی۔ تو آج ہماری مجلسیں، ہمارے چونک، ہماری محفلیں بری ان کاموں سے ہیں کہ جب بھی بیٹھیں گے فلانا انج دئی تے فلانا انج دئی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ٹاپک آتا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ابو داؤد شریف کے اندر ہے
حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات نا کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے. تو میں نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ بڑا سخت عذاب ہے جی. اب تو بڑا آسان ہے نا یہ جملہ کہنا کہ جو ہوئے گا ویکھی جائے گی. یہ جملہ بڑا آسان لگتا ہے، زبان پہ بڑا ہلکا ہے، لیکن ان سے پوچھو جن کی آنکھیں بند ہو گئی ہے وہ بھی کہیں کہتے تھے کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. تو کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنا سخت عذاب ہے ان کا، اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہرہ نوچ رہے ہیں. تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، عزت دیتے نہیں تھے، عزت جو اس کو ملتی تھی اس کی بھی عزت اچھالتے تھے. یہ ایک کیٹاگری اور یہ ایک باطنی اور ظاہری بیماری غیبت کی ہمارے ہاں ملوث ہو گئی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح حدیث مبارک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس سے ایک عورت گزری تو ان کا قد لمبا تھا. نبی کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، صرف ہاتھ سے، کہ یا رسول اللہ اس عورت کا قد لمبا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ ناپسندیدہ بات ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی مجلس میں بیٹھے نا، میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں جو آج کل تجربے کی بات ہے. ہماری پریشانیوں کا، ہمارے ڈپریشن کا، ہمارے جتنے بھی امراض ہیں جو ہمیں ایک فکر سی لگی رہتی ہے، 24 گھنٹے سوچتے ہی رہتے ہیں. ڈپریشن کئی مریض ہو گئے ہیں، کوئی سر درد کو رو رہا ہے، کوئی ٹانگوں کو رو رہا ہے، کوئی کسی کو رو رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ بے جا سوچنا بھی ہے. آج کل جو ماحول ہے سیاست کا، دیگر معاملات کا، جتنے فتنے آگے نیٹ پہ، میں کہتا ہوں اگر بندہ حسب ضرورت اپنے علم کے لحاظ سے صرف تھوڑا بہت رکھے، اس کے بعد میڈیا کو بھی چھوڑ دے، سیاست کو بھی چھوڑ دے، یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی تفکر کرنا چھوڑ دے، کیونکہ یہ کام علماء کے، عوام کا نہیں نا جی. عوام فتنوں کے پیچھے لا کے خود فتنہ بن جاتی، ایسا بھی کئی دفعہ ہو جاتا. تو آج کے دور میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا میں ذہنی مریض نہ بنوں، اپنے آپ کو سہل رکھوں، اپنے آپ کو ایزی رکھوں، کسی قسم کا میرے اوپر ڈپریشن نہ ہو، اسے چاہیے کہ حسب ضرورت لوگوں سے گفتگو کیا کرے، اپنی زبان کو کنٹرول کیا کرے. جڑا بندہ جنہ چوکھا بول دیا نا جی اونیاں خطاواں چوکھیاں کرتا ہے. ہمارے بزرگ اکثر یہ مثال دیتے ہیں کہ زبان جو ہے نا، زبان یہ بندے کی پہچان کا ذریعہ ہے. لباس بندے کی پہچان نہیں کراتا، شہرت بندے کی پہچان نہیں کراتی یار، بنگلے بندے کی پہچان نہیں کراتے، پروٹوکول بندے کا پہچان نہیں کراتا، گاڑیاں، بنگلے، یہ سہولتیں بندے کی پہچان نہیں کراتی، عہدے، وزارتیں یہ بندے کی پہچان نہیں کراتی. بندے کی پہچان ہوتی ہے تو ایک چھوٹے سے زبان کے ٹکڑے سے ہوتی، گوشت کے ٹکڑے سے، جسے زبان کہا جاتا ہے. کہ جب بندہ بولتے ایک بندہ پراڈو چ لتھی نا تے لت دیاں ساری کو 2-4 گالاں کٹ دے، تسی کہنا ہے اس بندے کا اخلاق کردار ٹھیک نہیں. اور ایک بندہ دیہڑی دار مزدور ہے لیکن جب بھی بولتا ہے بڑا میٹھا اور اخلاق کے ساتھ بولتا ہے، آپ کہیں گے اس بندے کو دل کرتا ہے اس کے ساتھ گفتگو بھی کی جائے اور اس کے ساتھ بیٹھا بھی جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا غیبت یہ ہے تم اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ذکر اچھا نہ کرو. پھر ہمارے بزرگوں نے علاج بھی بتائیں. ایک ولی کامل نے علاج یہ بتایا کہ آج کے دور میں غیبت سے تم نے بچنا ہے نا
تو جب بھی مجلس میں بیٹھو نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد اتنا سا عمل پڑھ لیا کرو۔ کہا تم جس مجلس میں بیٹھو گے نا وہ مجلس غیبت سے محفوظ رہے گی، اور کہا جب تم مجلس سے اٹھنا چاہو کہ تمہاری بھی پیٹھ پیچھے غیبت نہ ہو، تو کہا پھر جب مجلس سے اٹھو تو پھر یہی پڑھ کے اٹھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ کہا جب تم بیٹھے تھے تو اس کی برکت سے جو تم نے کلمات پڑھے اس مجلس میں غیبت نہیں ہوگی، اور جب تم اٹھو گے تو ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے تمہاری پیٹھ پیچھے غیبت نہیں ہوگی۔ دونوں طریقوں سے تم محفوظ رہو گے۔ اور غیبت کرنے والا ویسے ہی بیچارہ لچار سا بندہ ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کسی کی برائیاں بیان کر کے، اور لیکن کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ گلے کپڑے سک جاندے نے تے گندے کپڑے دھپ جاندے نے، جے لگ جائے کردار نو داغ تے اجلے لوکی رل جاندے نے، تے ناصر کسی دے عیب نہیں کھولی دے نہیں تے اپنی عیب بھی کھول جاندے نے۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلانے کی بنی بنائی عزت تباہ کر دی، لیکن حقیقت میں وہ اپنی عزت تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ غیبت کے اوپر بڑا سارا مواد ہے، بڑا سارا لٹریچر ہے، بڑی ساری حدیثیں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے ہمارے پاس رب کا قرآن ہے۔ فرمایا غیبت سے بچو، کیوں؟ فرمایا ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جب تم غیبت کرتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے۔ کوشش کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی ایسے موقع پہ کسی مسلمان کی انسلٹ ہو رہی ہو، بے عزتی ہو رہی ہو، اور یہ پاس بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس کی عزت کو بدنام ہونے سے روک سکتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں روک رہا، کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس کسی مسلمان کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کنٹرول ہے، بول سکتا ہے، اس کی زبان میں اتنی حرکت ہے کہ یہ سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں، موڑ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن پھر بھی خاموش رہتا ہے کہ بھائی لگے نے لگے رہن دے۔ فرمایا کسی کے سامنے اس کی بھائی مسلمان بھائی کی عزت بدنام ہو رہی ہو تو کہا یہ خاموش رہ جائے طاقت کے باوجود۔ فرمایا اذلہ اللہ یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس مسلمان کو ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کر دے۔ اس لیے عزتوں کے رکھوالے بنے، عزتوں کو بدنام کرنے والے نہ بنے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کی طرف مفہوم حدیث کسی کے موٹا لمبا ہونے کو بھی بیان کرنا یہ بھی غیبت میں آتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو مولانا حضرات ہیں، علماء ہیں، مقررین ہیں، یہ بھی تو سیاست دانوں کی غیبتیں کرتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے۔ عوام نے اپنی بات تو لانی ہے نا کسی طرف، کہ یہ بھی کبھی فلانی پارٹی کو، کبھی فلانی پارٹی کو، کبھی فلانی پارٹی۔ ایک بات یاد رکھیں، مسئلے کی بات ہے، ایک وہ بندہ جو عوام میں ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اگر وہ بندہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، جیسا کہ سیاستدانوں میں عام ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بونگی مار چھاڑ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ کہہ رہے ہیں غیبت نہ کریں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کوئی سیاسی پارٹی نہیں چھوڑی، تو اس کا سادہ سا جواب حدیث کی روشنی میں یہ ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذکروہ بما فیہ حتی یحضر الناس، فرمایا جاؤ کوئی فاجر بندہ ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو دین اسلام سے دور کر رہا ہے،
لوگوں کو ریاست مدینہ کا نام بتا کے جو ہے وہ انگریزوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ لے جا رہا ہے۔ کہا ایسا بندہ ہے کہ لوگوں کو غلط تعلیمات دے رہا ہے، غیروں کی حمایت کرتا ہے۔ فرمایا پھر اذکروہ بما فیہ، پھر اس کی برائیاں بیان کرو۔ کیوں؟ فرمایا حتی یحذر الناس، یہ جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں نا جی، ہمارے لیے ہمارا لیڈر ہی سب کچھ ہے، جس کو سمجھاؤ وہ کہتا ہے ہمارے لیے ہمارا لیڈر ہی سب کچھ، مہربانی کریں اپنے حالوں پہ رحم کریں۔ اس لیے کسی فاجر بندے کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کے غلط کرتوتوں کو دیکھ کے ان سے بچیں اور ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا رول ماڈل بنائیں اور اپنا فالوور بنائیں جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر دیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندہ تھا، سیاسی تھا، تو کارکن تھا کسی سیاسی جماعت کا، اس نے نا اپنے جگری یار کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ اور میڈیا پہ آیا، اس نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا جی اس نے میرے سیاسی لیڈر کو گڑی چور کہا تو میں نے اس کو گولی مار دی۔ ہماری عوام اتنی جاہل ہو چکی، اپنے ان گمراہ لیڈروں کی محبت میں اپنی رشتہ داریاں ختم، اپنی دوستیاں ختم، اپنے سگے بھائیوں سے رشتے توڑ لیے اپنے۔ کیا ہے کہ ہمیں ایک جاہل لیڈر ٹکر گیا جس نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے مہربانی کریں، ان گمراہ لوگوں سے اپنی نجات دلائیں اور کوشش کر کے ان کے پیچھے اپنے آپ کی رشتہ داریاں، محبتیں، دوستیاں ختم نہ کریں۔ میں بات وہی کروں گا جو بات سچی اور کھری ہے۔ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رسول سے بڑھ کے تو کوئی ذات نہیں نا جی، رب کے قرآن سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بھی دلیل نہیں نا جی۔ باقی سارے کارکن لیڈر وہ جو بھی ہیں ان کا فیل ہے، لیکن بحیثیت ممبر و محراب ہمارا حق بنتا ہے کہ ایسے جو لیڈر ہیں ان کی برائیاں بیان کر کے لوگوں کو بچنے کا حکم دیا جائے کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر دے، ان کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت تباہ نہ کرنا، نہیں تو خود بھی یہ وہاں جائیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں اور تمہیں بھی لے جائیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کثیر گمانوں سے بچو۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیں، ٹائم ہو گیا نا جی، اور کوشش کریں مجلس میں بیٹھے ان کو ذکر کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، یہ کام علماء کا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہر لحاظ سے کرے۔ عوام کو چاہیے کہ تھوڑا سا نا مہربانی کرے، کنٹرول رکھے۔ جڑا بندہ جنہ خاموش رہندا نا اونا سکھی رہندا ہے، اور جڑا ہر وقت بولدا ہی رہندا ہے کہ چار لگی رہتی اس کی، وہ اتنی زیادہ خطائیں کرتا ہے۔ تو خطاؤں سے بھی بچنا ہے اور اپنی زبان کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی ستھرا رکھنا ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی نا ایک بندہ بڑی غیبت کرتا تھا، اللہ کے ولی تھے، بابا فرید الدین گنج شکل علیہ رحمہ آپ کے مرید خاص تھے۔ ان کی ایک بندہ بڑی غیبت کرتا، آپ اسے روز پیسے بھیج دیتے، روز اسے پیسے بھیجتے، وہ غیبت کرتا اور نظام الدین اولیاء اسے پیسے بھیج دیتے۔ ایک دن نا جو غیبت کرتا تھا نا اس کی بیوی اسے کہنے لگی کہ تو وہ فلانے بزرگوں کی غیبتیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، وہ تجھے پیسے بھیج دیتی ہیں، ان کا ہی کھا کے ان کے خلاف ہی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا چلو آج کی بات نہیں کروں گا، بیوی سے وعدہ کر لیا اور پیسے آنے بھی بند ہو گئے، پیسے آنے بھی بند ہو گئے۔ وہ بندہ گیا دوڑا نظام الدین کے پاس میں، کہنے لگا حضرت جی بات یہ ہے، میں پہلے آپ کی برائیاں کرتا تھا، روز پیسے کال دیندے ہو، میں جدن نہیں غیبت چھڈی تہاڈی تے تسی پیسے ہی بند کر چھڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جدوں تو میریاں غیبتاں کرنا سے نا وہ تیریاں نیکیاں اللہ مینوں عطا کر دیندا سی، تے نیکی اگے بڑی اوکھی ہوئی ہے، میں کیا فریدیاں لبدیاں چلو تینوں پیسے ہی دے دئی۔ یہ بات یاد رکھے، نماز روزے میں دین محدود نہیں،
خالی مسجد کے احاطے میں دین محدود نہیں، دین زندگی کے ایک ایک لمحے کی تیاری کے لیے بھی آیا، اور دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ نہیں مسجد چاہو تے دین دی گل ہے، باہر جاؤ تے پھر وہی حال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب کرے، اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا اہم ہے، ابھی پیش آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انڈیا میں ایک سنگر مر گیا ہے۔ بڑے سارے ہمارے نوجوان نسل، چونکہ میرا بھی سوشل میڈیا سے تھوڑا سا تعلق ہے، اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں جی، کچھ کہہ رہی ہیں ریسٹ ان پیس، کچھ کہہ رہی ہیں مرحوم، کچھ کہہ رہی ہیں مغفور، کچھ کہہ رہی ہیں انا للہ، تو کچھ کہہ رہی ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ جتنے بھی جملے ہیں نا جی، ایک پکا کافر ہو، پکا کافر، اس کے ساتھ نہ مرحوم لگا سکتے ہیں، نہ اس کو مغفور کہہ سکتے ہیں، نہ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، نہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں ریسٹ ان پیس۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہ امن میں رہے۔ تو یہ سارے جملے کافر کے لیے بولنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، بندے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی انسانیت کے ناطے ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ایسی انسانیت باڑ میں جائے جو دین اسلام کے احکامات کو پسے پشت ڈال کے اپنائی جائے۔ ہمیں بھی بڑے سارے لوگ بھاشن دیتے ہیں، ہمارے اپنے عزیز ہیں، وہ عیسائیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، گھر آ کے عیسائیوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنے مرضی کافر اخلاق کے اچھے ہو جائیں، جب تک ان کا ایمان کامل نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، جتنی مرضی خیراتیں کریں، جتنے مرضی یہ ایونٹ بنائیں، جتنی مرضی یہ NOCs اور دیگر معاملات بنائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنا مرضی غریبوں کو کھلائیں۔ اس لیے مہربانی کریں، جو یہ انسانیت والا معاملہ ہے یہ اسلام کے ماتحت ہی رہنے دیں۔ اسلام کو چھوڑ کے کوئی انسانیت نہیں، انسانیت بتائی اسلام نے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی تعلیمات پہ اللہ تعالی ہر لمحے، ہر دن، ہر گھڑی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔